اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اللہ bless you all. Now this is the time of your مطالعہ قرآن حکیم lecture. Open your book مطالعہ قرآن حکیم. بیٹا today we start our first lesson. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹا پیج نمبر 11، ڈیٹ 30th of March 2021 اینڈ ڈیز ٹیوزڈے. سبق نمبر 1، صاحب قرآن ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم اس لیسن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء اکرام کی حیات کے بارے میں پڑھیں گے. آپ کے حسن و جمال کے بارے میں، آپ کی خوبصورتی کے بارے میں اس لیسن میں آج ہم پڑھیں گے. اس میں پہلا شعر ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی شخص نہیں، اور آپ سے زیادہ حسین عورتوں نے جنا ہی نہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں اس دنیا میں. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ اپنے حسب منشا پیدا کیے گئے. حسب منشا یعنی کہ خواہش کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا. بلغ العلا بکمالہ کشفت بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں پہ پہنچے اپنے کمال سے، چھٹ گئے اندھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے. بہت ہی پیاری ہیں سبھی عطات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر سلام ہو. حیات انبیاء اکرام علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ. یہاں پہ آپ کی ریڈنگ ہے، ہم اس ریڈنگ کو آج پڑھیں گے. عام لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے جسم میں تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے. بیٹے، تغیر و تبدل کا مطلب ہے تبدیلی پیدا ہو جانا. یعنی کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جسم میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ سے مٹی بن جاتا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام اس سے مبرہ اور مصفہ ہیں، یعنی کہ پاک و صاف ہیں. مبرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک اور مصفہ کا مطلب ہے محفوظ. ان کے اجسام بعد از وصال بھی صحیح و سالم رہتے ہیں. وصال یعنی کہ اس دنیا سے جانے کے بعد صحیح و سالم، بالکل صحیح ٹھیک حالت میں. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اجسام کو کھائے اور انہیں کوئی نقصان پہنچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، یہاں تک کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. کیا؟ ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے. یعنی کہ پہلے جو لمحہ گزر چکا ہے اس سے آنے والا لمحہ زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ.
تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور آج بھی صرف صحیح و سالم ہی نہیں بلکہ ہر آنے والے لمحہ میں آپ صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں تابانی اور شادمانی میں اضافہ کریں۔ تابانی یعنی کہ اس کی چمک، شادمانی اس کی خوبصورتی، اس کی خوشی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے مبارک کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے بیٹے اس کو لرن کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دلربا، سراپا اور ہوش ربا حسن، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا جس کی کمہائے تعریف اور توصیف سے زبان عاجز اور قلم قاصر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین اور جمیل تھے کہ زبان جو ہے وہ بولنے سے قاصر اور جو قلم ہے وہ لکھنے سے قاصر ہے۔ جس نے جو کچھ بھی لکھا وہ اس سے بہت کم ہے جیسے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔